بہت شکریہ جی. آج احتساب عدالت کے روبرو شہباز شریف صاحب نے جو ڈیلی میل کی سٹوری تھی اور جو برطانیہ کے اس اخبار نے شہزاد اکبر کے کہنے پر الزامات عائد کیے تھے کہ زلزلے کا پیسہ کھایا گیا ہے، اس حوالے سے بات کی اور عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف 58 والیومز پیش کیے گئے ہیں. 58 والیومز. ان والیومز کے اندر وہ جو الزام شہزاد اکبر کے ذریعے ڈیلی میل کی سٹوری نے عائد کیے تھے ایک لفظ بھی شامل نہیں ہے. برطانیہ کی حکومت کا بین الاقوامی ترقی کا ادارہ جس اس نے چھٹی والے دن دفتر کھول کے ڈیلی میل کی تردید کی اور کہا کہ پنجاب کے اندر صحت اور تعلیم کے شعبے کے اندر ہم نے جو لاکھوں پاؤنڈ لگائے ہیں وہ شفاف طریقے سے لگے ہیں اور پنجاب ہمارا ترقی میں ساتھی بھی ہے اور ہمیں بڑی توقعات پنجاب سے ہیں اور شہباز شریف نے شفاف طریقے سے وہ پیسہ خرچ کیا ہے. مگر عمران احمد نیازی صاحب کو میں مان گیا ہوں کہ وہ جوتشی بھی ہیں، وہ نجومی بھی ہیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے عین سے عثمان آج بھی پنجاب پہ مسلط کیا ہوا ہے اور یہ جو عین سے عثمان ہے اور عین سے عمران ہے یہ جوڑی بالکل ایک جیسی ہے. وہ پڑھا لکھا تخریب کار ہے، یہ تھوڑا سا کم پڑھا لکھا اور سادہ تخریب کار ہے. آج لاہور شہر میں کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں وہ اس عین سے عثمان کی وجہ سے لگے ہیں. آج ہستا بستا پنجاب اجاڑ دیا گیا ہے وہ بھی اس عین سے عثمان نے اجاڑا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے عین سے عمران نے پاکستان کو اجاڑا ہے. تاریخ میں پاکستان کا طیارہ ضبط نہیں کیا گیا تھا کسی بھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے اوپر. تاریخ میں پاکستانی سفارت خانے کے اکاؤنٹس منجمد نہیں کیے گئے تھے. یہ منفرد اعزاز عین سے عمران کو حاصل ہوا ہے اور جوتشی اور نجومی اس لیول کا ہے کہ ہمیں بتایا کرتا تھا کہ غربت کب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے، بے روزگاری کب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے، مہنگائی کب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے. تو پاکستانیوں یہ جو بجلی اور گیس کے بل مہنگے کیے جا رہے ہیں یہ پیسے عمران خان کے مشیروں اور ساتھیوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے یہ پیسے ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں. وہ آٹا ہو، وہ چینی 110 روپے کئی جگہ پہ مل رہی ہے. وہ آٹا ہو، چینی ہو، ادویات ہو، پیٹرول ہو، بجلی گیس کے بل ہوں. دھرنے جن لوگوں نے فنڈ کیے اس کے ساتھیوں نے، جنہوں نے اپنے جہازوں کی سیریں کرائی، جنہوں نے اس کے گھر تعمیر کر کے دیے، جو آج بھی اس کے کچن کا خرچہ اٹھاتے ہیں، یہ ان کی جیبوں کو بھرنے کا ایک منصوبہ ہے. اور اب جواب دینا ہوگا. یہ ٹائم آ گیا، ہم نے بھگت لیا، ہمارا احتساب ہو گیا، کچھ ثابت نہیں ہوا آج تک. لندن کے ہائی کورٹ میں آپ کو منہ کی کھانی پڑی. آپ نے لیٹر لکھا نواز شریف کی واپسی کے لیے، اگلوں نے کہا کہ یہ قانون کے مطابق ممکن نہیں ہے، ایک پروسیس ہے اور جب تک مجرم ثابت نہ ہو ہم کسی کو حوالے نہیں کریں گے. تو یہ شہزاد اکبر صاحب آپ کو تو ہم جیل بھیج کے رہیں گے. جو براڈ شیٹ کے اندر آپ نے کمیشن اور کٹ مانگا ہے اور پاکستان کی عوام کا پیسہ، ٹیکس پیئرز کا پیسہ جو آپ نے ملینز آف ڈالرز کے اندر وہاں پہ جرمانہ ادا کیا ہے صرف نواز شریف کے بغض میں، یہ شہزاد اکبر تمہارے سے ریکور کریں گے. تم جیل بھی جاؤ گے، تم جرمانہ بھی دو گے، تم پیسے بھی ادا کرو گے. اور حالت یہ ہے کہ پچھلی پیشی ڈاکٹر شہباز گل نامی آدمی آیا یہاں پہ عدالت کے اندر اور اتنی جرت نہیں تھی کہ یہاں پہ آتا اور کہتا کہ جی میں عوام کے سامنے اندر جا رہا ہوں. گاڑی میں چھپ کے داخل ہوا، کوئی 100 لوگوں کے حصار میں، سرکاری اہلکاروں کے حصار میں عدالت میں گیا اور جج صاحب کی منت کر کے ان کی گاڑی میں بیٹھ کے باہر نکلا چھپ کے. تو ہم تو میڈیا پہ بڑھ کے مارتے ہو، جب ادھر آنے کی باری ہوتی ہے تو چھپ کے آتے ہو. شرم آنی چاہیے. لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو. اگر اتنی ہمت ہے تو کھل کے آیا کرو. ڈر کس بات کا ہے؟ تم تو نہیں ڈرتے تھے ان باتوں سے. کس بات کا ڈر ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟
تو بات یہ ہے کہ وہ فیصل واڈا کا کیس ہو جو کئی ماہ سے زیر التوا ہے. میری ریکویسٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ اس کا جو بھی فیصلہ کرنا ہے اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. پاکستانی عوام کا یہ حق ہے کہ وہ جانے کہ کس کی دوری شریعت تھی, کس کی نہیں تھی. اور یہ فیصلے میں تاخیر جو ہے اس سے اس کو فائدہ ملتا ہے. وہ لوگوں کی منت کر رہا ہے جا کے کہ میرے خلاف کیس واپس لے لو. کیس واپس نہیں ہوگا فیصل واڈا. جس طرح تمہیں این آر او نہیں دے رہے, عمران نیازی کو بھی این آر او نہیں ملے گا. آٹے کا, چینی کا, ایل این جی کا, ادویات کا, پیٹرول کا جواب دینا ہوگا اور آپ کو جیل بھگتنا پڑے گی.